अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। रियल अल्बेरियन चैनल से आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम अकरम चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। पिछले प्रोग्राम में हमने अल्बेरियन कॉलेज पर कब्ज़े का जिक्र किया था। आज हम इसकी मुकम्मल तफसील और हिस्ट्री बयान करेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले हम मकामी और ज़िली इंतज़ामिया ने इस मामले में क्या एक्शन लिया है उसका तज़किरा कर लेते हैं। रवां हफ्ते के शुरू में प्रिंसिपल अल-बैरूनी डिग्री कॉलेज डॉक्टर जाहिद अहमद सियाल साहब और साबका प्रिंसिपल जनाब नुज़रत रांझा साहब ने प्रोफेसर्स के हमरा DCO जेलम से मुलाकात की, जिन्होंने इस केस को ADCR जेलम मोहतरमा सानिया को रेफ़र कर दिया। अगले रोज़ इनकी मुलाकात असिस्टेंट कमिश्नर पिन दादन खान मोहतरमा आयशा शफकत साहिबा से हुई, जिन्होंने इनको यकीन दिलाया कि अल-बैरूनी डिग्री कॉलेज के साथ पूरा इंसाफ होगा। हम AC पिन दादन खान की इस यकीन दहानी को फेस वैल्यू पर लेते हुए उम्मीद नहीं यकीन रखते हैं कि वो ज़ाती दिलचस्पी से इस मामले की तहकीकात करेंगी। अब जब हिस्ट्री का जिक्र हो चुका है तो हम वापस जाते हैं। इस केस के बारे में जो मालूमात हमें अभी तक दस्तयाब हैं वो आपके गोश गुजार करते हैं। 1970 में हुकूमत पंजाब को कॉलेज के लिए 244 कनाल अराजी अतिया की गई, जो कि मलिक सरफराज वगैरह ने दी। अब ये सरफराज वगैरह जो है, इनके साथ मलिक साहब के साथ वगैरह का मतलब और लोग भी थे। ये महकमा माल की टर्मिनोलॉजी या इस्तिलाह है। जब ज़्यादा लोग हों तो एक नुमाइंदा शख्सियत को ले लिया जाता है, बाकियों को वगैरह में लिख लिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे इस केस में, चूँकि नुमाइंदा नाम मलिक सरफराज साहिब का था मरहूम का, बाकी मेहरबानों के नाम जब हमें मिले तो आपके सामने ज़रूर बयान करेंगे। ये हकीकी मोसने इलाका हैं जिनका कर्ज नस्लों तक वाजिब रहेगा। आप यकीनन हैरान होंगे, इनके नाम की कोई तख्ती, कोई बोर्ड कॉलेज में आवेज़ा नहीं है। मुझे भी इन्हीं दिनों जब ये तहकीकात कर रहे थे इस केस के मामले में, इनके बारे में इल्म हुआ। खैर आगे चलते हैं। मलिक सरफराज साहिब मरहूम के 3 बेटे मलिक मंजूर, मलिक ज़हूर और मलिक फ़ारूक थे। मंजूर साहिब का इंतकाल हो चुका है। दीगर दोनों साहबजादे लाहौर में सेटल्ड हैं। हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। जो ही हुआ तो हम उनके तासरात आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ये थोड़ा सा जिक्र जो इस इलाके के मुहसिनीन का था, मुझे यकीन है आपकी समातों पे नागवार नहीं गुजरा होगा। अब आगे चलते हैं। कॉलेज की तामीर शुरू हुई और 1974 में कॉलेज मुकम्मल। यूँ ही कॉलेज मुकम्मल हुआ तो महकमा खुराक ने इसके अंदर अपने गोदाम बना लिए। कॉलेज की क्लासें आर्जी तौर पर राजा गजनफर हाई स्कूल में जारी थीं। तो उस वक्त यूनियन के रहनुमा राजा फारूक साहब, जो बाद में अमली सियासत में आए और अब भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने दीगर तलबा के साथ मिलकर हड़ताल की कि कॉलेज की बिल्डिंग कॉलेज को दी जाए। 1 माह की तवील जिद्दोजहद के बाद बिलाखिर 1976 में कॉलेज की बिल्डिंग में कॉलेज की क्लासों का इजरा मुमकिन हुआ। उस वक्त से 91-92 के बंदोबस्त तक कॉलेज का रकबा बरकरार रहा, 244 कनाल। 1991-92 में नया बंदोबस्त हुआ तो इस नए बंदोबस्त में कॉलेज का रकबा तोड़कर गवर्नमेंट नहीं, कोई रफाई अदारा नहीं, बल्कि घराने को दे दिया गया और 110 फुट का क्यूड़ा पिन दादन खान रोड पर फ्रंट भी अता कर दिया गया। ये कारनामा पटवारी बशीर ने सरअंजाम दिया, जो कि बाद में करप्शन के एक और केस के इल्ज़ाम में जेल में ही इंतकाल कर गया। अब रकबा तोड़ा गया था, कॉलेज इंतज़ामिया को उससे कतन लाइलम रखा गया। 15-20 बरस बाद, यानी 1 नहीं 1.5 दहाई बाद, कॉलेज की इंतज़ामिया को ये उस वक्त इल्म हुआ जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे का ऐलान हुआ, जो कि 2 बार मुलतवी भी हुआ। इस दौरे में 3 हेलीपैड बनाए जाने थे
اور اس کے لیے کالج کے گراؤنڈ کا انتخاب ہوا اور ایس او پیز کے مطابق کالج کی باؤنڈری کی پیمائش کی گئی۔ تب یہ عقدہ کھلا کہ خسرہ نمبر 744 جو کہ کالج کا حصہ تھا اس سے توڑ دیا گیا ہے۔ 2008 میں نائب تحصیلدار ملک محمد ستار سروبا نے اپنی ایک رپورٹ اس معاملے میں مرتب کی تھی، جس کا متن یہ ہے کہ صوبائی حکومت کا کوئی رقبہ، یعنی کالج صوبائی حکومت کے انڈر آتا ہے، کسی بندوبست میں کوئی بھی اتھارٹی، بندوبست کی اتھارٹی کسی کو الاٹ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اس پیمائش کے دوران موقع پر موجود کالج کی چار دیواری کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنی رپورٹ انہوں نے مرتب کی قانونی اور زمینی حقائق پر، اور اس سلسلے میں نہ تو سماجی اور نہ ہی سیاسی دباؤ قبول کیا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ 2008 میں اس رپورٹ کے آنے کے بعد اس وقت کے پرنسپل نصرت رانجھا صاحب نے اس بندوبست کے خلاف فوری طور پر بورڈ آف ریونیو میں اپیل کر دی۔ بورڈ نے ضلع جہلم سے اس بارے میں ریکارڈ طلب کرنے کا حکم دیا، اور یہ اپیل مرتب کرنے میں چودھری نذیر احمد سٹینو مرحوم کا کلیدی کردار ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بورڈ آف ریویو نے اس معاملے میں کیا فیصلہ کیا؟ کالج انتظامیہ تاحال اس سے بے خبر ہے، کوئی ایسا ان کو نوٹس یا کوئی ایسا لیٹر نہیں آیا جس سے واضح ہو کہ کیا فیصلہ کیا ہے۔ امید ہے کہ چند دنوں تک یہ معاملہ واضح ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ بورڈ آف ریونیو کا کیا فیصلہ تھا۔ اب اس سلسلے میں ایک اور دلچسپ حقیقت سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ 2023 میں کالج کی دوبارہ حد بندی کی پیمائش جو کہ محکمہ مال میں پائی گئی ہے۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس بارے میں جب پرنسپل رانجھا صاحب سے ہم نے دریافت کیا، چونکہ 2023 میں وہی تھے، تو انہوں نے مکمل لاعلمی کا اظہار کیا کہ نہ تو انہیں کوئی نوٹس ملا ہے اور نہ ہی ان کے کسی نوٹس پر دستخط ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ ہمارے اکثر لوگ جانتے ہیں جب بھی کسی جگہ کی نشاندہی ہوتی ہے تو تمام فریقین کو مطلع کیا جاتا ہے بذریعہ سمن، اور اگر وہ ادارہ ہو تو ادارے کے سربراہ کو نوٹس دیا جاتا ہے اور اس پہ ادارے کے سربراہ کے ہی دستخط ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے نہیں۔ تو اس پہ رانجھا صاحب نے کہا کہ میرے دستخط مجھے دکھائیں، اگر میرے دستخط ہیں تو ان کا فرانزک کروایا جائے، میں نے کسی ایسے لیٹر پر دستخط نہیں کیے۔ تو اب یہ سوچنے والا مقام ہے، یہ پیمائش جس میں کالج کے کوئی بندے گئے بھی نہیں ہیں، کالج ایک فریق ہے، بڑا فریق ہے، اس کی انتظامیہ سب بے خبر ہیں کہ یہ کب ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس پہ آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں گا، اور محکمہ مال بھی غور کرے۔ اب سیاسی قائدین کا ذکر ہو جائے تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے گزارش کی تھی کہ یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، نہ مسلم لیگ نون کا ہے، نہ پیپل پارٹی کا ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ کسی اور گروپ کا ہے، نہ جماعت اسلامی کا ہے، بلکہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ اس میں ہم نے تمام پارٹیوں کے رہنماؤں سے گزارش کی تھی کہ وہ آگے بڑھے اور کالج انتظامیہ کو سپورٹ کریں اس معاملے میں۔ دوبارہ اس سلسلے میں جناب راجہ سکلین صاحب کا وائس چیئرمین بھیلووال سے تعلق ہے ان کا، تو انہوں نے نوابزادہ طالب مہدی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے ان کو یہ کیس جو ہے بتایا، اور انہوں نے یعنی طالب مہدی صاحب نے، نوابزادہ طالب مہدی صاحب نے ان کو انتظامیہ کے اس بات کو انتظامیہ کے نوٹس میں لایا اور کالج کے ڈیلیگیشن کی ملاقات کا اہتمام کیا۔ اب اس معاملے میں جو دوسرا نمایاں ترین نام ہے وہ ایم پی اے بریگیڈیئر مشتاق صاحب کا ہے۔ مشتاق صاحب برابر ہمارے رابطے میں رہے اور انہوں نے اس کیس کے اندر ذاتی دلچسپی لی، انتظامیہ سے بھی رابطے کیے اور اس کیس کو اسمبلی کے پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھانے کی یقین دہانی کی، اور انہوں نے واضح کیا کہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے، اس میں پارٹیز کا کوئی دخل نہیں۔ یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ
بریگیڈیئر صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں اور نہ ہی میں ان کا ووٹر ہوں، اس کے باوجود انہوں نے جو کمال شفقت کی، ہم اس کے لیے ان کے مشکور ہیں۔ اس سارے عمل کے دوران حقیقی البیرونیز کے صدر جناب سید ابراز شاہ صاحب اور بی او جی کے ممبر چودھری اقبال باگڑی صاحب جو بیرون ملک ہیں وہ مسلسل ہمارے رابطے میں ہیں، اور بی او جی کے دوسرے ممبر جناب چودھری احسن افضال بابا آف چیلیاں والا اور ملک علی اکبر مٹھو مسلسل حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نام اگر میں نہ لوں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، جناب سابقہ اسٹوڈنٹ رہنما چودھری نصر اللہ صاحب اور حافظ ابراہیم صاحب بھی اپنی محبت نچھاور کرتے رہے ہیں اور ہر قسم کا تعاون کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر دوستوں کے مشہور ہیں جو کال کر کے ہماری جنہوں نے حمایت کا یقین دلایا۔ کچھ مہربانوں نے خاموش کمیونٹی کا ذکر کیا تو ہم نے کہا کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ ہمیں بہت سے حقائق کا علم ہے، ہم وقت آنے پہ ان کا اظہار ضرور کریں گے۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے میں نوٹس لیں۔ وہ تو قبضہ گروپوں کے خلاف قوانین مرتب فرما رہی ہیں اور حکومت پنجاب کی اپنی زمین جو ہے اس پر ہی قبضہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، ہم نے یہ جو حقائق آپ کو پیش کیے ہیں یہ پوری دیانتداری سے مرتب کیے ہیں، کوئی تعصب نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی غلطی ہو تو ہم تصحیح کے لیے تیار ہیں۔ اس سے قبل میں نے چینل کے بارے میں کہا تھا کہ کوئی اس کو لائک کرے یا سبسکرائب کرے یا نہ کرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے ایک پیغام دینا ہے۔ تو احباب نے مطلع کیا کہ آپ میڈیا کو شاید نہیں سمجھ رہے، اس کے اندر لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ تو لہٰذا ہم بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ آپ کے مادر علمی کی ایک انچ کا تحفظ ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔